اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے جو سلسلہ سروریہ قادریہ میں بیعت ہیں، مرید ہیں یا طالب ہیں، ان کو کیا کیا بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں، ان کو کیا کیا اللہ رب العزت اور اس کے حبیب دلربا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے انعامات و کرامات ہیں۔ اور یہ جتنی بھی میں باتیں کرتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کرتا، یاد رکھیں میری جتنی بھی یہ تعلیمات ہیں یہ ہمارا تصوف اور صوفی ازم پر بیانات ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یاد رکھیں اللہ رب العزت کے حکم اور پیارے رسول کی نگاہ رحمت سے یہ تمام کی تمام بشارتیں، خوشخبریاں ہمارے پیر و مرشد حضرت سخی سلطان العارفین برہان الواصلین مقتدائے کاملین فنا فضات عین یاہو حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں اپنے مریدوں کے لیے لکھی ہیں، یا حضرت محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کچھ منسوب ہیں انعامات و کرامات جو ان کے سلسلہ حلقہ ارادت میں آ جائے ان کو کیا کیا مقامات و مراتب، کیا کیا درجات، کیا کیا اوصاف اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ یہ مسلمان اور مومن ہونا ہمارے لیے بڑی ہی باعث فخر بات ہے، لیکن اللہ رب العزت جل شانہ نے قرآن مجید و فرقان حمید میں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اے بندگان خدا، اے بندو، میں نے تمام کو پیدا کیا ہے اس لیے کہ میری معرفت کے ساتھ میری عبادت کی جائے، مجھے پہچان کر عبادت کی جائے۔ اللہ کے عرفان یعنی پہچان کر اس کی عبادت۔ اب اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا لوگو نماز ایسے پڑھا کرو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اب کتنی بڑی بات ہے، اگر آپ اس کو سمجھیں ایسے اللہ کی عبادت کرو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اب ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا تو کیسے سمجھیں ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھا ہی نہیں جس چیز کو تو کیا اس کا تصور سامنے، خیال، تخیل کس کا لائیں گے جبکہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا؟ ایسے سمجھو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہوں یا یہ سمجھو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ دونوں معاملات ہم کیسے کریں گے کیونکہ ہم نے اس ذات کو نہیں دیکھا، یا وہ ہمیں دیکھ رہی ہے تو اس کے دیکھنے کی کیفیت کا ہمیں نہیں پتہ، وہ ذات کیسے دیکھتی ہے؟ تو میرے دوستو، اس کے لیے ضروری ہو گیا کہ ہم کسی ایسے اہل ذاکر کے پاس جائیں، اہل عمل، اہل کامل کے پاس جائیں، اہل تصرف کے پاس جائیں، صوفیاء کے پاس جائیں، اولیاء کے پاس جائیں، جن کو اس بات کا علم ہو کہ اللہ کو دیکھنے سے مراد کیا ہے۔ اب مولا علی مشکل کشا شیر خدا علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا، میں ایک سجدہ کرتا ہوں دوسرا اس وقت تک نہیں کرتا جب تک اللہ کا دیدار نہ کر لوں۔ اب اس دیدار کی کیفیت یا وہ جانتا ہے جو کر رہا ہے، یا وہ جانتا ہے جس نے سمجھایا ہے۔ اب مولا علی کو یقیناً اس بات کا نالج اور علم اور وصف جو وہ نبی پاک صاحب لولاک نے دیا ہوگا۔ اب رسول خدا اللہ کو کیسے دیکھتے ہیں، مولا علی اللہ کو کیسے دیکھتے ہیں، اور حضرت غوث العظم سید عبدالقادر جیلانی جو پیران پیر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ حضرت نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، آپ فرماتے میری کوئی نماز بھی خدا کی زیارت سے خالی نہ، بلکہ میری کوئی عبادت بھی خدا کی زیارت سے خالی نہ ہوئی۔ اور ایک دفعہ حضرت رابعہ بصری قلندر رحمت اللہ علیہ، بڑی صوفیاء میں سے جو صوفیاء عورت ہے، اولیاء اللہ ہے، ان سے کسی نے پوچھا تھا، رابعہ آپ اتنی عبادات کرتی ہیں، دن رات آپ کو دیکھتے ہیں، آپ عبادت میں، ریاضت میں مصروف رہتی ہیں، اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے اس عبادت والے اللہ کو کبھی دیکھا ہے؟ تو حضرت رابعہ بصری نے جواب دیا تھا، آپ فرماتی ہیں لوگوں سنو، میں نے اللہ کو اگر نہ دیکھتی، میں اللہ کو اگر نہ دیکھتی اس کی عبادت کیسے کرتی؟ افسوس ہے ان لوگوں پر جنہوں نے دیکھا نہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ کو دیکھنے کے لیے کسی جو ایسے لوگوں کے پاس جانا پڑے گا جن کو اللہ مل چکا ہے۔ اب کن کو اللہ ملا ہے؟ میں نے 1000 بار آپ کو بیانات میں بتایا، اس میں اللہ ذات کا ملنا ہی اللہ کا ملنا ہے، اللہ کے نام، اس میں اللہ ذات کا ملنا اللہ ہی کا ملنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اسم کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم نشرہ کے سینے میں نازل کیا غار ہیرا کے مقام پر،
اور حضور سے علم نشرہ کے سینہ سے اسم اللہ ذات مولا علی میں منتقل ہوا۔ وہ اسم کو ہی اتنا دیکھتے تھے کہ خدا کے مسمى کا دیدار ہو جاتا تھا، خدا کی انوار و تجلیات و مشاہدات ہو جاتے تھے، وہ اللہ کے اسم کو اس قدر دیکھ لیتے تھے۔ حضرت مولا علی، حضرت غوث الاعظم، اب ہمارے مربی جو ہیں، مرشد جو ہیں، حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، حق باہو جو عارفین صادقین کے اس وقت کے مرشد ہیں، وہ فرماتے ہیں لوگوں، جس نے اسم ذات کو دیکھا اس نے عین مسمى کو دیکھا۔ اللہ کا اسم کا اتنا تصور کیا جائے، آپ جہاں بھی دیکھیں اللہ کا نام ہی چمکتا دمکتا اسم اللہ ذات آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے، اور پھر اسی اسم کی بدولت جب آپ نماز پڑھیں گے، آپ کی نماز ایسی دائمی نماز قائم ہو جائے گی کہ اگر آپ ظاہری رکوع اور سجود نہ بھی کرتے ہوں گے، اگر آپ ویسے بھی بیٹھے ہوں گے تو آپ نماز ہی میں بیٹھے ہوں گے، وہ حالت نماز ہی ہوگی۔ اللہ غنی۔ تو اسم اللہ ذات کا مل جانا دائمی نماز ہے۔ اور حضرت سلطان باہو قربان جائیں اس مرشد پر کہ جنہوں نے فرمایا کہ مجھ کو نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کچہری میں بلایا، مجلس محمدی میں بلایا، سینہ سے سینہ لگا کر اسم اللہ ذات مجھے عطا فرما دیا۔ اور باہو سلطان فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حکم ہوا کہ اے باہو سلطان، اب لوگوں کو سروری قادری مریدوں میں شامل کر، کیونکہ تو سرور دو عالم کا مرید ہو گیا، تو سروری بن گیا۔ پھر غوث پاک سے فرمایا نبی پاک نے، اے عبد القادر جیلانی، ان کو اپنا بیعت کر کے تلقین و ارشاد کا حکم دو تاکہ یہ قادری بن جائیں۔ اب سروری قادری سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا گیا، اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ کیا عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جو جس بھی سلسلے میں مرید ہوتا ہے نا، تو وہ اس سلسلے کا کہہ لے کہ ٹائٹل لگتا ہے، یہ نقش بندی ہے، یہ چشتی ہے، یہ سہروردی ہے، یہ سیفی ہے، تو یا رسول اللہ آپ کا کیا ہوگا، میں آپ کا مرید ہوں۔ تو فرمایا باہو تو سروری ہوا اور قادری ہوا، اور تجھے سرور دو عالم نے بیعت کیا، لہٰذا اسم اللہ ذات تجھ میں ٹرانسفر ہوا، اور اسم اللہ ذات کا جو نور ہے وہ تیری سارے سروری قادری مریدوں میں جائے گا۔ اللہ، وہ امانت جو نبی پاک کو اللہ پاک نے عطا فرمائی، تمام کے تمام سروری قادری مریدوں کے سینوں میں جائے گی۔ کون سی امانت؟ اسم اللہ ذات کا نور ٹرانسفر ہوتا جائے گا۔ اور سلطان باہو پتہ کیا فرماتے ہیں کہ جس کے اندر اسم اللہ ذات کا نور آ گیا نا، سمجھے اس کا قلب جنتی ہو گیا، اس کی روح جنتی ہو گئی۔ کیوں؟ اسم اللہ ذات کا نور اس کے اندر داخل، اس کا ذکر، اس کا نور اس کے اندر داخل ہوا۔ تو جو تو سروری قادری مرید ہیں، ان کو یہ مبارک ہو کہ وہ جب ہمارے سلسلے میں بیعت ہو جاتے ہیں نا، تو پہلے ہی دن مرشد بیعت ہوتے وقت ہی اس کے دل کے اندر اسم اللہ ذات کا بیج لگا دیتا ہے۔ اب مرید اس کو محبت کا پانی دے کر اس کو پودا بنائے اور درخت بنائے۔ جتنی مرشد کی خدمت کرے گا، محبت کرے گا، اطاعت کرے گا، تابعداری کرے گا، اتنی جلدی وہ جو دل کے اندر بیج بویا تھا مرشد نے اسم اللہ ذات کی بوٹی کا، وہ درخت بنے گا، پودا بنے گا، درخت بنے گا، پھر اسے پھل پھول خوشے ظاہر ہوں گے، خود بھی کھائے گا، لوگوں کو بھی کھلائے گا۔ جیسے کلاچی شریف والوں نے، سلطان باہو نے اس درخت کو لگایا، اور آج ہزاروں نہیں لاکھوں دنیا فیض و برکات حاصل کر رہی ہے۔ اور ہم اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، ہم یہ بات کھلم کھلا کہتے ہیں، آؤ جن کو فیض نہیں ہوتا، ہمارا چینل سن لے، فیض ہونا شروع ہو جائے گا، ہماری ویڈیو دیکھ لے، فیض ہونا شروع ہو جائے گا۔ کیوں؟ ہم سلطان باہو کا پیغام دیتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے۔ ہم اولیاء اللہ کا مشن بیان کرتے ہیں جس میں کسی قسم کی گستاخانہ بات نہیں ہوتی، کسی فرقے کے خلاف بات نہیں ہے، کسی کو جہنمی کرنے کی بات نہیں ہے، کسی کو برا کہنے کی بات نہیں ہے۔ وہ خالصاً دین جو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے نبی پاک سے لیا لوگوں کو دے رہے ہیں۔ تو جو تو سروری قادری ہیں ان کو مبارک ہو کہ آپ کے دلوں میں اسم اللہ ذات کا بیج لگ چکا ہے۔ اور قرآن فرماتا ہے قیامت والے دن وہ جہنم میں دل کبھی نہیں جائیں گے جن کے دلوں میں اللہ کا نور ہوگا۔ وہ نور کیا ہے؟ اسم اللہ ذات، سروری قادری مریدوں کے لیے۔ اور سروری قادری مریدوں کو ایک اور خوشخبری ہے، حضور سلطان باہو فرماتے ہیں لوگوں سنو، قیامت تک کے جتنے سلسلے ہیں، جیسے جیسے قیامت نزدیک آتی جائے گی پیر دنیا دار ہوتے جائیں گے، فیض کم ہوتا جائے گا، لیکن سروری قادری طریقے کا فیض بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ اس لیے نہیں کہ یہ میں باہو کا ہے، اس لیے کہ اس کو سرور دو عالم نے مہر لگائی ہے اور سروری کیا ہوا ہے، اور اس کے اندر اسم اللہ ذات کا نور جا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا او سروری قادری مریدو،
آپ کے مرنے سے پہلے اللہ آپ کے دلوں کو اسم اللہ ذات کے نور سے روشن کر دے گا۔ فرشتے جب قبر میں حساب کتاب کرنے آئیں گے آپ کا دل کو دیکھیں گے وہ اسم اللہ ذات سے چمک رہا ہوگا۔ جنت میں وہ پاک دل ہی آپ کو جنت تک لے کر جائے گا جس کے دل میں اسم اللہ ذات ہوگا۔ تو سروری قادری مریدو آپ اپنی شناخت سروری قادری کر دو، ایسے پر نور سلسلے میں آ جاؤ جو سلطان باہو اور غوث اعظم کا سلسلہ ہے، جس کو سروری قادری سلطانی کہا جاتا ہے۔ سارے سلسلوں کا سردار، سارے سلسلوں سے زیادہ جس سلسلے میں حضور، اللہ کی قسم مجھے ایک بندہ بتا رہا تھا کہ ابھی میں نے سوچا ہے سائیں محبوب پیر آپ کے سلسلے میں بیعت ہو جاؤں، اسی رات ہی مجھے زیارت ہو گئی، حضور غوث پاک کی زیارت ہوئی، آپ کی زیارت ہوئی اور اولیاء اللہ کی۔ ابھی میں نے سوچا ہی ہے کہ میں نے ان کا بیعت ہونا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یا حی یا قیوم۔ مزید اللہ ایسے ہی فیض و برکات نازل کرے جو جہاں جہاں بھی ہمارے مریدین ہیں، ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے قیامت تک انشاءاللہ۔ ہمارے یہ ویڈیو دیکھتے رہیں، سروری قادری طریقے میں آ جائیں۔ سارے میں کسی سلسلے کے خلاف نہیں ہوں، ہر سلسلے کی بڑی شان ہوگی، بڑی عظمت ہوگی، بڑی برکت ہوگی، لیکن سروری قادری طریقہ وہ ہے جو غوث پاک، نبی پاک، پنجتن پاک نے قبول کیا ہے، اور اس میں اللہ ذات ٹرانسفر کیا ہے۔ جس میں اسم جا رہا ہو نا، اسم قیامت تک رہے گا، قیامت کے بعد بھی اللہ کا نام رہے گا، اور جب تک نام رہے گا تب تک سروری قادری غلام رہے گا۔ اب سروری قادری غلام اس میں اللہ ذات میں رہے گا، اس میں محمد میں رہے گا، مرشد کی حضوری میں رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، جو سروری قادری مرید ہیں ان کو لاکھوں مبارکوں ہوں، ہزاروں مبارکوں ہوں۔ یہ مبارک دنیا میں بھی ہے، یہ مبارک قبر میں بھی ہے، یہ مبارک حشر میں بھی، اور جنت تک کے لیے آپ کے لیے یہ مبارک ہے۔ اور اللہ کی قسم جنت میں لے جانے کا بہترین ذریعہ کسی اولیاء اللہ کی نسبت ہے۔ جب آپ کو پوچھا جائے گا یہ کون ہے، جنت میں جانے والے لوگ کھڑے ہیں میدان معاشر، یا اللہ یہ سروری قادری ہیں۔ اولیاء اللہ نے لکھا کتابوں میں، اللہ فرمائے گا یہ میرے اولیاء کی نسبت ہے، اور سروری قادری جس میں اس میں اللہ ذات ہے، جانے دیا جائے جنت الفردوس میں۔ 8 دروازے کھولے جائیں گے ان کے لیے جنت کے، جو سروری قادری طریقے میں شامل ہو جائے گا اور اس کے وظائف کرے گا۔ جو کسی کے مرید نہیں ہے، خدا را کسی کامل ولی اللہ کے بیعت ہو جائیں، پھر اس کے نقش قدم پر چلیں، ان کے بیانات کو سنیں، ان کے دی سلسلے کا پرچار کریں۔ جو سروری قادری، اللہ کی قسم دیے سے دیا جلتا ہے، اور آگے بھی اس سلسلے کو پھیلائیں۔ جو اب سروری قادری میرے مرید ہمارے ہو چکے ہیں وہ آگے اس سلسلے کو پھیلائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ سلسلہ برکت کرے، ترقی کرے۔ اور میرے فقیر نور محمد سروری قادری کے شعر پر میں اس تقریر کو مکمل کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں سروریم قادریم سرفراز، سروریم قادریم سرفراز، خاک پائے شاہ میرا شہباز۔ میں سروری ہوں، قادری ہوں، پاک باز ہو گیا ہوں، سروریم قادریم، تو میں پاک ہو گیا ہوں، اور جب سے میں غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے قدموں کی دھول بن گیا ہوں، میں شہباز لامکاں بن گیا ہوں۔ سروریم قادریم سرفراز، خاک پائے شاہ میرا شہباز۔ تو جب سے سروری قادری بنا ہوں، غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے قدموں کی خاک بنا ہوں، اللہ نے مجھے اس ولی کامل کے قدموں کی خاک بننے سے لاہوت و لامکاں کا شہباز، پرواز کرنے والا بنا دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو بھی سروری قادری طریقے کا فیض عطا فرمائے، اسی سلسلے میں بیعت ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔